السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ پچھلی کلاسز کے اندر کچھ مختلف باتیں پچھلی کلاسز کے اندر ہو چکی تھی۔ مثلا مقصد کا تعین، نیت کی درستگی، اور شاگردوں کا مزاج سمجھنا، انداز خطاب اور منصب کی رعایت وغیرہ۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم مخارج کی اہمیت، کیونکہ تدریس قرآن کے لیے جو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے وہ حروف کی صحیح ادائیگی۔ سب سے پہلا مرحلہ اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ حروف کی درست ادائیگی۔ یہ تدریس قرآن کی پہلی سیڑھی کہتے ہیں، یہ پہلا مرحلہ کہتے ہیں، کیونکہ نورانی قاعدہ اگر لے لیں یا کوئی سا بھی قاعدہ جو پڑھاتے ہیں ان میں سب سے پہلے حروف تہجی ذکر کیے جاتے ہیں، اور حروف تہجی وہ اس لیے الگ الگ لکھے ہوتے ہیں تاکہ سب سے پہلے یہ حروف نکالنا آ جائیں۔ حروف جب صحیح نکالنا آ جائیں گے اس کے بعد پھر باقی تجوید کے جو اور باقی ارکان ہیں وہ پھر اس کے بعد کی بات ہے، لیکن حروف سب سے پہلی چیز حروف کا صحیح نکالنا ہے، اور حروف جہاں سے نکلتے ہیں اسے کہتے ہیں مخرج۔ مخرج خرج یخرج سے ہے، مخرج کہتے ہیں۔ یہ عربی جنہوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ مخرج یہ جو ہے ظرف مکان ہے، ظرف کا صیغہ ہے، ظرف مکان ہے مخرج۔ مطلب یہ کہ نکلنے کی جگہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نکلنے کی جگہ، تو یعنی ہر حرف کی نکلنے کی الگ جگہ ہے، اور ہر حرف الگ جگہ سے نکلتا ہے۔ منہ کے حصے تقریباً سینے سے شروع ہو کر، اور یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں سینے سے شروع تو مخرج جو ہے یہاں سے سینے سے تقریباً شروع ہوتے ہیں اور ہونٹوں کے کنارے تک، یہاں تک کل مخارج ہے، اور انہی سے حروف نکلتے ہیں۔ جو 29 حروف تقریباً ہیں وہ سب یہیں سے نکلتے ہیں۔ مخرج کی ادائیگی یعنی حرف ادا کرتے وقت مخرج کا لحاظ رکھنا اور اس کو ہر حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ
تلاوت قرآن کے اندر قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے اس کے اندر جو غلطیاں اس کے اندر ہو جاتی ہیں کے اندر ہوتی ہیں، انہیں لحن انہیں لحن کہتے ہیں، اور ایک لحن خفی، لحن جلی اس غلطی کو کہا جاتا ہے، اس غلطی کو کہا جاتا ہے لحن جلی، جو ایک لفظ کی جگہ دوسرے لفظ کو ادا کر دیا جائے، یعنی کوئی حرف مخرج سے نہ پڑھا جائے تو ایک حرف کی جگہ وہ دوسرا حرف بن جائے، یا اسی طرح زبر زیر پیش کے اندر ایسی تبدیلی کر دی جائے، اور جب ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ معنی بدل جائیں گے۔ اسی طرح حرکات کی ادائیگی کے اندر غلطی کر دی جائے، مثال کے طور پہ زبر زیر پیش، یہ جو حرکات ہیں ان میں غلطی کر دی جائے، یا پڑھی حرکات اور کھڑی حرکات کے اندر غلطی کر دی جائے، تو اس سے کیا پڑتا ہے، اس سے بھی فرق پڑتا ہے، کیونکہ کھڑی حرکات کھینچنے کے لیے ہوتی ہے، پڑھی حرکات جو ہوتی ہے وہ اس کو بالکل نہیں کھینچا جاتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی کوئی صفت بیان ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات بیان ہو رہی ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے، وہاں پر اگر زبر ہے تو اس کو بغیر کھینچے پڑھی، کہ اگر اس کو کھینچ دیا تھوڑا سا بھی اور کھینچ کر جو لفظ بنتا ہے زبر کو کھینچا جائے تو دو کا عدد بنتا ہے۔ قرآن عربی کے اندر جو عدد دو کا ہوتا ہے اس کو الف لگا کر پڑھا جاتا ہے اکثر جگہ پر۔ تو ظاہر سے بات ہے اللہ تبارک و تعالی، اللہ تو ایک ہی ہے اور معبود جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن اگر کھینچ کر پڑھ دیا جائے تو نعوذ باللہ اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب لحن جلی کہلاتی ہیں، اور لحن جلی جو ہے یہ حرام ہے، لحن جلی جو ہے یہ حرام ہے۔ اب کچھ مثالیں مخرج کے بدلنے کی، اور کہ اس سے مخرج بدلتا ہے تو کیا کیا فرق پڑتا ہے، کچھ چھوٹی چھوٹی مثالیں میں یہاں پر ذکر کرتا ہوں کہ اس سے اندازہ ہوگا کہ اگر حرف کو اپنے مخرج سے نہ پڑھا جائے تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہا اور ہا، ہا اور ہا یہ دو ایسے حرف ہیں کہ ان دونوں کو اپنے مخرج سے نکالنا ضروری ہے۔ ہا حلق کا جو درمیانی حصہ ہے وہاں سے نکلتا ہے، اور ہا جو ہے وہ سینے سے نکلتا ہے۔ اگر ہا کو اپنے مخرج سے نہ نکالا گیا تو وہ ہا بن جائے گا، ہا کو اپنے مخرج سے نہ نکالا گیا تو وہ ہا بن جائے گا۔ اور مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر جب ہم ابتدا کرتے ہیں سب سے پہلے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو الحمد، اس میں ہا کو اپنے مخرج سے نکالا جائے تو اس کے معنی ہوں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اور اگر اس کو نعوذ باللہ ہا کے بجائے ہا سے پڑھ دیا، یعنی الحمد کے بجائے اس کو الحمد پڑھ دیا، تو اس صورت میں اس کے معنی بدل کر اس کے مختلف معنی آتے ہیں الحمد کے۔ کبھی اس کے معنی کپڑے کا جو ہے پرانا ہو کر پھٹ جانا، کپڑے کا پرانا ہو کر پھٹ جانا کے معنی بھی آتے ہیں اس کے۔ کبھی یہ محمل لفظ بن جاتا ہے، محمل یعنی جس کے کوئی معنی نہیں۔ تو یہاں پر ہم قرآن کریم کی تلاوت جب کریں اور وہاں پر ہم ایسے حروف کی ادائیگی اس طرح کریں، یا تو وہ لفظ ہی نہ بنے، اس معنی ہی نہ ہو، یا معنی ہو تو اس کے معنی اتنے، تو اس صورت کے اندر ظاہر سی بات ہے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہا اور ہا، اس کے اندر تبدیلی کی وجہ سے کتنا
فرق پڑ گیا، بعض اوقات اس تبدیلی کی وجہ سے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات ایمان سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھتا، جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹی موٹی تبدیلی لگتی ہے لیکن حقیقت میں یہ بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ لیکن نماز میں اگر اس طرح پڑھا ہے تو نماز تو بہرحال باقی نہیں رہی، نماز تو فاسد ہو گئی۔ تو اس لیے اسی طرح قاف اور کاف، یہ ہا اور ہا کی مثال دی تھی، اسی طرح قاف اور کاف، قاف اور کاف ان کو بھی اپنے مخرج سے نکالا جائے، قاف کی ادائیگی جس طرح ہوگی وہ انشاءاللہ آگے بھی زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگ جائے، زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگ جائے تو اس سے قاف ادا ہوگا، اور کاف جو ہے وہ تھوڑا سا آگے سے، یعنی جہاں سے قاف ادا ہوا ہے وہاں سے اس کے مقابلے میں تھوڑا سا منہ کی طرف کو نکل کر، منہ کی طرف کو تھوڑا سا آ کر کاف ادا ہوگا، یعنی زبان کی بھی جڑ نہیں ہوگی، جڑ کے سے آگے منہ کی طرف کو آ کر تھوڑا سا آگے والا حصہ ہوگا، اور اوپر بھی جو ہے اوپر جہاں پر لگ رہی ہے زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے، جس جگہ قاف میں لگ رہی ہے کاف میں اس سے آگے آ کر لگے گی۔ قاف اور کاف اس کے بدلنے کی، اس کے وجہ سے بھی، غلطی کی وجہ سے بھی بہت ساری مقامات پر لفظ بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم سورہ، یہ جو چاروں قل ہوتے ہیں، اب مثال کے طور پہ ہم سورہ اخلاص دیکھیں، اس میں پڑھتے ہیں ہم قل هو اللہ احد، کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اگر اس کو قل پڑھا گیا قاف کے ساتھ تو اس کے معنی یہی ہوگا، لیکن اگر اس کو بغیر مخرج کے کل پڑھ دیا تو لفظ کل کے معنی ہوتے ہیں کھاؤ، قل کے معنی ہوتے ہیں کہو یا کہیں، اسی طرح لفظ کل جو ہے کاف سے، اس کے معنی ہوتے ہیں کھاؤ۔ اب سوچیں یہاں پر کہ اگر نعوذ باللہ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں ہم، جب تو اس کے معنی بالکل درست ہے کہ کہو کہ اللہ ایک، وہ اللہ ایک ہے، لیکن اگر کل پڑھ دیا بغیر مخرج کے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ کیا ہو گیا؟ کھاؤ۔ کل کے معنی ہو گئے کھاؤ، آگے وہی هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو اس صورت میں اس کے معنی کتنے بدل گئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورت میں نماز باقی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک لفظ آیا ہے، دو لفظ آئے ہیں، ایک آیا ہے قاف سے قلب، اور ایک آیا ہے کاف سے کلب۔ قلب اور کلب دونوں ایک ہی جیسے لفظ ہیں، صرف ان میں مخرج کا فرق ہے، یعنی یوں کہتے ہیں قاف اور کاف کا فرق ہے، یعنی مخرج کا فرق ہے، لفظ دونوں ایک ہی جیسے لیکن دونوں کے معنی بہت ہی الگ ہیں۔ قاف سے اگر قلب تو اس صورت کے اندر اس کے معنی ہوتے ہیں دل، قلب کہا جائے تو اس صورت میں اس کے معنی ہوتے ہیں دل، اور اگر کلب کہا جائے کاف سے بغیر مخرج کے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کتا، یعنی کلب کہتے ہیں، کلبن کتے کو کہتے ہیں، اور قلبن دل کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی اگر لفظ ایک دوسرے کی جگہ پڑھ دیا جائے تو معنی، مثال کے طور پہ ہم سورہ کہف کے اندر پڑھتے ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کہ ان کا کتا پاؤں پھیلائے، اگلے پاؤں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس کے کنارے پر، غار کے کنارے پر پاؤں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اگر اس کو غلط پڑھ دیا کاف کے بجائے گا وَقَلْبُهُمْ، کہ ان کا دل جو ہے، ان کے دل جو ہے وہ پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے دل تو پاؤں کیسے پھیلا کر بیٹھیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ،
تو فی قلوبہم زیغن کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، ان کے دلوں میں ٹیڑھگی ہے. تو یہاں پر اگر کسی نے فی قلوبہم کے بجائے قلوبہم پڑھ دیا کاف، اصل میں قلب کی جمع قلوب آتی نہیں، قلب کی جمع قلوب آتی تو نہیں ہے، لیکن یہ قلوب لفظ عربی کا تو نہیں بنے گا، لیکن یہ لفظ فارسی کا بن جائے گا. یعنی اس کے معنی وہ کتے والے تو نہیں بنیں گے، لیکن یہ لفظ ہی فارسی کا بن جائے گا. یہاں پر چونکہ مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے معنی یہاں پر فارسی کی معنی بیان کرنا مقصد نہیں ہے، اس لیے اس کے معنی بیان نہیں کر رہا ہوں. لیکن قلوب یہ ایک فارسی کا لفظ ہے، اور فارسی کا لفظ بن جائے گا، یعنی عربی کا لفظ ہی نہیں رہے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن نماز کے اندر جو ہمیں تلاوت کرنی ہے وہ عربی کے اندر ہی کرنی ہے، اور کسی زبان میں تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، لہذا نماز نہیں ہوگی. اور جب ہم یہ لفظ غلط پڑھ دیں گے پھر نماز ٹوٹ جائے گی، نماز خطرے میں پڑ جائے گی. اسی طرح 4 ایسے لفظ ہیں جو بظاہر لگتے ہیں کہ ایک ہی جیسے ہیں، مگر ان کے مخرج بالکل الگ الگ ہیں اور ان کے معنی بھی بہت الگ الگ ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ایک ہے ذال، ایک ہے زا، ایک ہے وا، ایک ہے غاد. یہ 4 لفظ ایسے. اچھا، ان سے عربی کے اندر جو لفظ آتے ہیں مختلف صیغوں کے ساتھ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن میں نے سمجھانے کے لیے صرف ان کو ایک ہی طرح کے عربی کے صیغے یعنی ماضی کے صیغے کے ساتھ ان کو ذکر کیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اب ان سے ذال سے بھی آتا ہے ذلہ، زا سے بھی آتا ہے ذلہ، وا اس سے بھی آتا ہے غلہ، اسی طرح غاد سے بھی آتا ہے غلہ. چاروں لفظ آتے ہیں یعنی ان چاروں حروف سے، لیکن ان کے معنی کیا کیا ہے؟ ذال سے جب ذلہ آئے گا تو اس کے معنی ہوتے ہیں ذلیل ہونا. یہ لفظ میں نے لفظ جو ہے وہ صیغہ ماضی کا ذکر کیا ہے، لیکن ترجمہ جو ہے تو تاکہ مصدر والا ترجمہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں ہر کسی کو آسانی ہو. ذلہ اس کا مطلب ہے ذلیل ہونا. ویسے تو ذلہ کے معنی ہے ذلیل ہوا، ماضی کا معنی یہی ہے. تو ذلہ یہ ذلیل ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ذا سے ذلہ یہ پھسلنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور پھسلنا ویسے پاؤں سے پھسلنے بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی لغزش کے لیے بھی ذلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح غلہ، وا سے جو ہوتا ہے غلہ وہ سایہ حاصل کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ، یہ ایک حدیث کے اندر بیان کیے ہیں کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو غلہ یہ سایہ حاصل کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور غاد سے غلہ جو ہے یہ گمراہ ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم کی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں. اس کے بعد ہم صراط مستقیم جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اس کی جو ہم تعیین کرتے ہیں، صراط مستقیم کی تعیین کی صراط مستقیم کیا ہے اور ہم جو مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں، اس کی جو ہم تعیین کرتے ہیں وہ 2 طرح سے کرتے ہیں، ایک اثباتی اعتبار سے اور ایک سلبی اعتبار سے. صراط مستقیم کی اثباتی تعیین ہم یہ کرتے ہیں، آگے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائیے کہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم یہ صراط مستقیم کی اثباتی تعیین ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلائیے کہ جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا ہے، انعمت علیہم. اور انعام اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر کیا ہے؟ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، 5ویں سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، انبیاء ہیں، ان کے بعد صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، اور پھر نیک لوگ صالحین ہیں.
اور دوسری تعین ہم صراط مستقیم کی جو کرتے ہیں وہ سلبی تعین کرتے ہیں، یعنی ایک تعین تو ہم نے وہ کی ہے جو اس باتی مطلب یہ کہ ہمیں یہ چاہیے، اور دوسری تعین ہم سلبی کرتے ہیں یعنی ہمیں اس سے بچائیے۔ تو سلبی تعین ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کے راستے پر نہ چلائیے گا جن پر آپ جو المغضوب علیہ یعنی آپ کا جن پر غصہ ہوا، غیر المغضوب علیہم یعنی آپ کا جن پر غصہ ہوا ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں چلائیے گا، ولا الضالین اور گمراہوں کے راستے پر بھی نہیں چلائیے گا۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مغضوب علیہم اور ضالین سے مراد کون ہے، یہود۔ دیکھیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے جو لوگ گمراہ ہوئے۔ اب ولا الضالین کے اندر جو وا ہے، اگر اس کو وا سے پڑھ دیا گیا، ولا الضالین نعوذ باللہ پڑھ دیا گیا، یہ ہو جائے گا ضالین کا مطلب تو یہ ہو جائے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے سایہ حاصل کیا، اور سایہ کے بارے میں عرض کر دیا کہ سایہ قیامت کے دن کے نصیب لوگ ہوں گے کہ انہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اگر ولا غالین کے بجائے غاد کے بجائے اس کو ضا سے غالین پڑھ دیا گیا تو اس کے معنی بالکل الٹ ہو جائیں گے، یعنی پہلے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے طریق صراط مستقیم، جس چیز جو تعین کی صراط مستقیم کی اس بات تعین کی، یہاں پر آ کر صرف مخرج کی غلطی سے ہم نے اسی کا انکار کر دیا، کیونکہ عرش کا سایہ بھی ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو چار لوگ اللہ تعالیٰ نے انعام بیان ذلیل یا لغزش جو تو یہاں پر جو ہے لیکن اگر وا سے پڑھ دیا گیا تو